ایران میں ایک لاوا پک رہا ہے، ایران میں ایک جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ پاکستان کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے۔ ایران کے جو معاملات ہیں جو پاکستان کے بارڈر پہ ہے، اور امریکہ یورپ کا جو تنازع ہے، روس کے ساتھ جھگڑا ہے، چین کے ساتھ روکنے کی کوشش، یہ بلا واسطہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناٹ ایون پاکستان کا کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اوکے، تو اس ملک میں ایسا چینج خطے پر کیسے اثر انداز ہوگا ان کمنگ؟ کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر ایران میں رجیم چینج کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ سچویشن بنتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ایران میں رجیم چینج کے بعد ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے جو کہ ایران کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو وہاں پر جو تیل کے ذخائر ہیں، ان کا کنٹرول امریکی کمپنیوں کو دے دیتی ہے، تو باقی جو ایران ہوگا وہاں پر جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد، اس کا اثر و رسوخ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ ہماری یہی سب سے بڑا ڈر ہے ہمیں کہ اگر ایران کے اوپر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی دیر از اے سگنیفیکنٹ شیعہ پاپولیشن، اور ہمارے ہاں بھی ایک اسلامک سینٹیمنٹ ہے، اور ہمارے ہاں بھی اینٹی امریکنزم ہے، اینٹی اسرائیلزم ہے، تو ہمارے ہاں بھی دے کین بی پروٹیسٹس۔ already there are protests against the government۔ جی، یہ تھالی کے بینگن کی طرح ادھر ادھر لڑکتے رہے بے شک، ابھی تک ان کی کوئی پالیسی واضح نہیں ہے، انہیں کوئی فائدہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اور اگر ایران جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اگر وہاں پر موساد جو ہے اس کا اثر و رسوخ مضبوط ہو جاتا ہے تو جو ایرانی بلوچستان ہے وہ پاکستانی بلوچستان کے بہت قریب ہے۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کا بھارت ناؤ میں۔ دوستو، ایک طرف اسرائیل اور یو ایس ہے، دوسری طرف ہے ایران، اور دونوں کے بیچ جو حال فی الحال میں ٹینشن چل رہی ہے، اسی کے بیچ پاکستان کے لیے آنے والے سمے کے اندر کچھ ایسی مصیبتیں آ سکتی ہے جس کی کسی بھی پاکستانی نے کلپنا تک نہ کی ہو۔ معاملہ پورا یہ ہے کہ اگر مان لیجئے دونوں دیشوں کے بیچ ایسکلیشن ہو جاتا ہے تو یہاں پر یو ایس اے اور اسرائیل چاہے گا کہ ایران کے اندر ریجیم چینج کر دیا جائے اور ان کی پپٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایران کے اندر بٹھا دی جائے، اور اس کے بعد جو اسرائیلی سیکریٹ ایجنسی ہے موساد، اس کے بھی پیر جو ہے وہ ایران کے اندر پڑ جائیں گے، اور ایران جو ہے وہ پاکستان کا نیبرنگ کنٹری ہے۔ مطلب یہاں پر پاسبلٹیز یہ رہے گی کہ موساد جو ہے وہ آنے والے سمے کے اندر پاکستان کے اندر بھی پینیٹریٹ کر جائے۔ اسی چیز کا ڈر جو ہے وہ پاکستان کو سب سے زیادہ ستا رہا ہے۔ دوسری چیز یہاں پر امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ایران کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے، امریکہ کسی بھی طرح کی کاروائی کرتا ہے، تو پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اینٹی امریکہ مائنڈ سیٹ والے رہتے ہیں، تو یہاں پر پاکستانی سڑکوں کے اوپر بھی کئی سارے پروٹیسٹ، آگزنی اور کئی سارے پردرشن کیے جا سکتے ہیں، جس کا خامیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ پھر پاکستانی بلوچستان جو ہے اس میں جو پہلے ہی بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے وہ بہت سی سازشیں کر رہی ہے، تو پھر را اور موساد جو ہیں ان کو مل کر کیا کچھ کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر تہران میں بھی ایک پاکستان مخالف حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ تین اطراف سے سازشوں میں گھر جائے گا۔ ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف ایران ہے، اور تیسری طرف افغانستان ہے۔ ایجنڈا اینٹی امریکن ایجنڈا، جی، پرو ایران ایجنڈا، مگر اس کا جو کانسیکوینس ہے یا جو امپیکٹ ہے وہ تو حکومت کے اوپر ہوگا نا، یہ ساری اسٹیبلٹی سب اڑ جائے گی، تو اس کا فال بیک ہمارے اوپر پڑے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از واٹ وی آر اسکیئرڈ آف، آور گورنمنٹ، آور ریجیم از اسکیئرڈ کہ اس کا فال آؤٹ جو ہے یہ نہ ہو کہ یہاں انسٹیبلٹی شروع ہو جائے اور یہاں گورنمنٹ کے اوپر اٹیک آ جائے، یا ایک اٹیک آیا۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے خلاف جب لوگ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں ہم امریکن ایمبیسی جائیں گے، وہاں جلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو فورسز کو پھر ان کو پٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ جب پٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو کیجولٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی اینڈ سینٹیمنٹ، پرو پی ٹی آئی سینٹیمنٹ اینڈ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ اکٹھا ہو جائے، آنے ایک یہاں بھی ایک ولولہ، ایک ارتھکویک آنی شروع ہو جائے۔ آپ ایران میں ایک ایسی رجیم چینج کریں گے، ایک ایسی حکومت لے کے آئیں گے جس کے کہ اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ ایران تک ایکسیس دے دے گا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا اس وقت آپ کو پتہ ہے دو بلاکس میں اب مکمل تقسیم ہو چکا، اب نظر آ گیا۔ برکس کے طاقتور ملک ایک طرف ہے، یورپ مڈل ایسٹ ایک طرف ہے، امریکہ جس کی چین روس کی لڑائی ایک طرف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جو گرین لینڈ کے بارے میں دھمکیاں دیں کہ مجھے ہر صورت میں لینا ہے،
اگر ڈیل کر کے دے تو بہتر ہے، ورنہ دوسرا طریقہ استعمال کروں گا. یہ دوسری تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں. اب یورپ میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اٹلی، فرانس، برطانیہ، جرمنی، ان کے صدور اور وزیر اعظم کے بیانات دیکھیں. اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے جارجیا ملونی، اس نے کیا کہا ہے کہ ہمیں تو امریکی فوجی اڈے کیا بند کریں، تجارتی تعلقات ختم کریں، ان کے یہاں سے میکڈونلڈس بند کریں، کیا کریں. فرانس کا صدر کہہ رہا ہے ہمیں بھی اب روس کی طرف دوبارہ بات چیت کے لیے جانا پڑے گا. برطانوی وزیر اعظم کے اس نے کیا کہا کہ روس کے ساتھ وسیع تر مذاکرات کے تناظر میں اب ہمیں بات چیت یقینی بنانی ہے. جرمنی کا چانسلر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خود مختار یورپ ہونا چاہیے. امریکہ کے ساتھ ہماری جو شراکت داری ہے پیچیدہ ہو رہی ہے. تو امریکہ یوکرین کی جنگ میں یورپ کو آگے کر کے خود تو پیچھے ہٹ گیا. اس میں نیٹو میں نہ صرف بے چینی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی الگ فوج بھی بنا لی. دوسرا یہ ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ پہ نیا جغرافیائی نقشہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اپنے آپ کو طاقت کے اس عروج پر سمجھتا ہے اور بہت جلدی میں ہے. اور جب بھی کوئی حکومت، ریاست یا سلطنت جلد بازی میں فیصلے کرے تو پھر بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ اس نے 2026 میں شروع کر دی ہیں. یہ سرد جنگ پارٹ 2 ہے. ذرا کچھ لوگ غور سے سنیں. پچھلی جو کولڈ وار تھی، سرد جنگ جسے کہتے ہیں، وہ سوویت یونین کے ساتھ ہی بڑی کمزور معیشت تھی. آج چین کے ساتھ جو ایک دیو ہیکل جن بنا ہوا ہے بہت بڑا، یہ ساری کوشش چین کو اس وقت روکنے کی حکمت عملی. یہ جتنے اتحاد آپ کو نظر آ رہے ہیں کمزور کیے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں. یہ چاہے وینزویلا کا معاملہ ہو جہاں چین کو $550 ارب کی وہاں چین کی سرمایہ کاری ہے. 4 لاکھ بیرل تیل چین کو روزانہ جاتا ہے جسے روکنے کی کوشش ہے. امریکہ نے اس پہ قبضہ کر کے ان کا تیل روک دیا ہے. اب روس اور چین کو دنیا میں اس کے بعد کہیں سب سے سستا تیل ملتا تو وہ ایران سے ملتا تھا. اسی لیے چین، ایران اور روس کا یہ اتحاد برداشت نہیں ہے. یہ امریکہ کی مخالفت میں برکس جو بنا ہوا ہے، اس میں آپ ذرا معاشی اعتبار سے ان طاقتوں کا جائزہ لیں. 11 ممالک کی ذرا اکانومی چیک کریں. 71 خرب ڈالر سے زیادہ کی معیشت ہے. آدھی سے زیادہ دنیا ہے جو ڈالر کو پچھاڑنے کے لیے تیار ہے. برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ، مصر، ایتھوپیا نے سارے اس میں شامل ہیں. امریکہ کے روایتی کیمپ میں آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ کولمبیا یا گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے، جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے خوف، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ مڈل ایسٹ کے حالات آپ دیکھیں جس میں تنہا ایران ان کے سامنے کھڑا ہے. اب تو ترکی، سعودی عرب، پاکستان، چین، ایران اگر یہ اکٹھے ہوتے تو پھر ظاہر ہے امریکہ کی بالادستی ختم ہے. پاکستان کے حالات میں اس وقت پاکستان چونکہ ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے، نہ امریکہ کے ساتھ مکمل، نہ چین کے ساتھ مکمل. اور ایران کے ساتھ یہ جو نیا اتحاد دیکھیں، سعودی ڈیل میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ترکی کی جو شمولیت ہے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. ایران میں جو مظاہرے کروا کے بغاوت کی جا رہی ہے، وہاں جو مساجد پہ باقاعدہ جلائی جا رہی ہیں، ابھی انہوں نے عراق کی سرحد کے ذریعے کرد علیحدگی پسند گروہ داخل کروائے جو اسرائیل امریکہ کی پراکسیز ہیں. انہیں ایران میں داخل کروا کے بہت بڑی گیم تھی. وہاں کرن شاہ میں اور مختلف مقامات پہ کرد علیحدگی پسند گروہ موجود ہیں. یہ ایران اور ترکی کے بارڈر پر ہیں. علیحدگی پسند ہے آپ کو پتہ ہے. لیکن ترکی کی MIT نے ایران کے ساتھ معلومات شیئر کی اور بہت بڑا آپریشن ہوا اور سب لوگ نیوٹرلائز ہوئے. اب یہ اگر داخل ہو جاتے تو ایران میں اس وقت بہت بڑا معاملہ عدم استحکام کا نظر آتا.